کبھی سوچا ہے کہ ہمارے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ کتنی زیادہ طاقت رکھتا ہے؟ پیر اجمل رضا قادری صاحب ہمیں اسی گہرے راز کو سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہماری زبان، یہ جو بولنے کی صلاحیت ہے، یہ صرف ایک صلاحیت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ تو آئیے اس سفر میں ان کے ساتھ چلتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری باتیں ہماری دنیا اور آخرت کیسے سنوار یا بگاڑ سکتی ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ زبان جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی نعمت ہے یا پھر ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ؟ اصل میں یہ ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ اس سے آپ کسی کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور اسی سے کسی کو گہرا زخم بھی دے سکتے ہیں۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اسے استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اور اس تلوار کو استعمال کرنے کے آپ کہہ لیں کہ دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے شکر کا، جہاں آپ سچ بولتے ہیں، مہربانی سے بات کرتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن سے دل جڑتے ہیں۔ اور دوسرا راستہ ہے ناشکری کا، جھوٹ، غیبت، تہمت اور فضول باتوں کا، جو رشتے توڑتے اور دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ ایک راستہ روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا تاریکی کی طرف۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے کیا؟ وہ ہے بے تحاشا بولنا۔ آج کل کی دنیا میں ہر کوئی بول رہا ہے، لیکن کیا کوئی سن بھی رہا ہے؟ جب ہم بغیر سوچے سمجھے بولتے رہتے ہیں تو ہمارے الفاظ اپنا وزن، اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ پھر ہماری سچی بات بھی بے اثر ہو جاتی ہے، بالکل اس شور کی طرح جس پر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ اور زبان کی یہ جو ناشکری ہے نا، یہ کئی زہریلی شکلوں میں سامنے آتی ہے، جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غیبت کرنا، کسی پر بہتان لگانا یا بس بیکار کی باتیں کرتے رہنا۔ یہ سب وہ زہر ہیں جو نہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ ہماری اپنی روح کو بھی آلودہ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا بہت غلط استعمال ہے۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنائی گئی ہے۔ ذرا تصور کریں ایک گھر کا، جہاں ایک بزرگ ہر وقت اونچی آواز میں بات کرتے، ہر چیز پر اعتراض کرتے، لیکن ان کے گھر والوں کے لیے ان کی آواز بس ایک بیک گراؤنڈ شور بن چکی تھی جس پر کوئی کان ہی نہیں دھرتا تھا۔ پھر ایک دن کسی کے مشورے پر انہوں نے ایک بالکل مختلف طریقہ اپنایا۔ وہ گھر آئے اور مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ اب گھر میں جو یہ غیر معمولی خاموشی چھائی، اس نے سب کو پریشان کر دیا۔ گھر والے بھاگے ہوئے ان کے پاس آئے، ابا جی سب خیریت تو ہے؟ اس دن ان کی خاموشی ان کے ہزاروں الفاظ سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئی۔ تو اگر مسئلہ بے لگام گفتگو ہے تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اپنی گفتگو کو ایک فن میں تبدیل کیا جائے، ایک ایسی گفتگو جو دلوں کو جوڑے، جو بامانی ہو اور جس میں خوبصورتی ہو۔ یہاں ایک سنہرا اصول یاد رکھنے والا ہے جو بزرگوں سے ہم تک پہنچا ہے: خیر الکلام ما قل ودل، یعنی بہترین کلام وہ نہیں جو بہت لمبا ہو، بلکہ وہ ہے جو مختصر مگر جامع ہو۔ بات کی قدر اس کے وزن میں ہوتی ہے، اس کی لمبائی میں نہیں۔ اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے نا، یہ 3 بڑے آسان سے قدم ہیں۔ پہلا، جب بھی بولیں خوبصورتی سے بولیں۔ دوسرا، جو بھی بولیں دلیل اور سمجھداری سے بولیں۔ اور تیسرا، اپنی بات کو غیر ضروری طور پر لمبا نہ کریں۔ یہ 3 اصول ہماری باتوں میں وہ وزن پیدا کر دیں گے کہ لوگ ہمیں سننا چاہیں گے۔ اب آئیے گفتگو کو اس کے سب سے اعلیٰ ترین مقصد کی طرف لے کر چلتے ہیں، دنیاوی بات چیت سے روحانی ذکر کی طرف، جسے زبان کا سب سے بہترین استعمال کہا گیا ہے۔ اور گفتگو کا یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے ذکر، یعنی اپنی زبان کو لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی یاد کے لیے استعمال کرنا، چاہے وہ دل ہی دل میں اس کا دھیان ہو یا زبان سے اس کی پاکی بیان کرنا۔ یہ وہ گفتگو ہے جو انسان کو اللہ کے قریب ترین لے جاتی ہے۔ ذکر کے 2 بہت ہی خوبصورت راستے بتائے گئے ہیں۔ ایک ہے خالق کا ذکر، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور دوسرا ہے اس کی سب سے بہترین تخلیق کا ذکر، یعنی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم کے اخلاق، ان کی باتیں اور ان کے طریقوں کو یاد کرنا، کیونکہ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اچھا، اس کی طاقت دیکھنی ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کہانی سنیے۔ ان کے دوست صرف یہ پوچھنے آئے تھے کہ کیا واقعی تم نے اپنا مذہب بدل لیا ہے؟ یہ ایک سیدھا سادہ سوال تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے جواب میں اپنی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کی میٹھی باتوں کے بارے میں، ان کی معاف کر دینے کی عادت کے بارے میں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ لوگ جو صرف ایک خبر کی تصدیق کرنے آئے تھے، وہ اس ذکر کی طاقت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ جب وہاں سے اٹھے تو خود کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ یہ ہے ذکر مصطفیٰ کی دل بدل دینے والی طاقت۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم بات سمجھنے والی ہے۔ یہ مقدس گفتگو، یہ ذکر عام بات چیت کی طرح نہیں کیا جا سکتا۔
اس کے لیے ادب اور احترام کی ایک خاص کیفیت چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اسی ادب سے کرتے ہیں جس کا وہ حق رکھتے ہیں؟ اور یہ ادب کیسا ہونا چاہیے، اس کی ایک جھلک آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ امام مالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے سے پہلے باقاعدہ غسل کرتے، خوشبو لگاتے اور پھر مسند پر بیٹھتے تھے۔ امام بخاری ایک ایک حدیث لکھنے سے پہلے 2 نفل ادا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے وہ اس کلام کو کتنی عزت دیتے تھے۔ اور ادب کی انتہا کیا ہوتی ہے، اس کی سب سے بہترین مثال سنیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور، تو انہوں نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا، فرمایا بڑے تو حضور ہی ہیں، میری تو صرف پیدائش پہلے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کمال کا ادب ہے۔ تو آخر میں ان تمام باتوں کو عملی زندگی میں کیسے لایا جائے، یہ نصیحت ہماری زبان کے نظم و ضبط کو ہمارے پورے وجود کے نظم و ضبط سے جوڑتی ہے۔ اپنے روحانی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے 2 ستونوں کو تھامنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ پہلا، نماز کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ اللہ سے ہمارا روزانہ کا براہ راست رابطہ ہے۔ دوسرا، تہجد کی عادت ڈالیں، فجر سے پہلے کی وہ تنہائی کی عبادت جب اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے قریب ترین ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو اسی ایک سوچ کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں۔ ذرا تصور کیجئے اگر ہماری زبان سے نکلا ہر لفظ، ہماری ہر بات اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ بن جائے تو کیا ہوگا؟ ہماری اپنی زندگی، ہمارے رشتے اور ہمارا معاشرہ کیسے بدل جائے گا؟